الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظیم۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس صرف خدا کی ذات باقی رہے گی۔ محترم سامعین کرام، مہمانان اعظام اور ہمارے مشفق و مربی اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس جہاں میں بھیجا۔ تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی بات ایک تھی، مگر ان میں سے بعض کو کسی معین گاؤں کے لیے اور بعض کو کسی متعین قبیلے اور خاندان کے لیے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی ہم سب کے پیارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک گاؤں کے لیے، کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک صوبہ یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ میرے دوستو، تمام نبیوں کا مقصد ایک تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء کرام تشریف لائے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اسی توحید کو قرآن میں مختلف انداز میں مختلف جگہ بیان کیا ہے۔ اگر کہیں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو کہیں کہا گیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، اگر کہیں کہا گیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو کہیں کہا گیا ہے یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا۔ الغرض مختلف اسالیب اور مختلف طرق میں وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں بیشتر آیات اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ عبادت اور پرستش کے لائق صرف اور صرف خدا واحد کی ذات ہے۔ ارے توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے عزیز دوستو، مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کچھ مسلمان شیطان کے فریب میں آ کر توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں۔ کسی نے نبی کو مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھا، تو کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا اور حاجت روا گردانا، تو کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھا۔ میرے دوستو، اگر اولاد دینے کی طاقت و قوت خدا کے علاوہ کسی نبی یا ولی میں ہوتی تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت ابراہیم کی جوانی گزر گئی، ابھی تک ایک بیٹا نہیں ہوا۔ کس کو بیٹا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کو، اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی، اور کون ابھی تک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ ارے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لاڈلے پیغمبر کی عابدہ زاہدہ بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ صرف اور صرف خدا سے مانگا، کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتہ سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی شجر و حجر پیر و فقیر سے نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ ذرا زور سے بتاؤ، بلند آواز سے بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم پریشان و حیران رہ جاؤ گے، ششدر رہ جاؤ گے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ منہ سے آواز نہیں نکلے گی۔ ہاں، آواز تو نکلے گی، مگر یہ نہیں کہ کسی پیر سے مانگا، کسی فقیر سے مانگا، بلکہ ضرور بتاؤ گے مگر یہ کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگا، حضرت زکریا نے خدا سے مانگا، حضرت مریم کی ماں نے خدا سے مانگا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج کچھ مسلمان
آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اولاد غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خدائے وحدہ کی نہیں ہے نظیر، خدائے وحدہ کی نہیں ہے نظیر، وہی ہے علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ کام کرتے ہو پوشیدہ یا تم، وہ سب جانتا ہے سمیع بصیر۔